بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں اور سب سے بڑی خبر جس کا انتظار تھا وہ خبر آ گئی ہے اور وہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا. تو ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا اس کا فیصلہ ہو چکا اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم. آئی ایس آئی کے نئے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہیں اور یہ انتہائی ٹیلنٹڈ اور یہ کس کی چوائس ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. اور ڈی جی آئی ایس آئی کی اناؤنسمنٹ میں آخر اتنا ٹائم کیوں لگا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں مشاورت ہوئی, طویل مشاورت, اور بالآخر ندیم احمد انجم کو فائنل کر لیا گیا. اور اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور مریم بی بی کیوں خوش ہیں اس سارے معاملے سے, جنرل فیض کی تبدیلی سے مریم بی بی کا کیا تعلق ہے, یہ ذرا آپ سے ہم بتائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی افواج پاکستان میں بڑی ہی اہم ترین تبدیلیاں کی گئی ہیں اور وہ تبدیلیاں کیا کیا ہیں. اس میں جناب لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو کور کمانڈر کراچی تعینات کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کون ہیں؟ یہ این ڈی یو میں اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور اس سے پہلے جب یہ میجر جنرل تھے تو یہ ڈی جی رینجرز کراچی, ڈی جی رینجرز سندھ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے. وہاں سے ان کو این ڈی یو میں لایا گیا اور اب این ڈی یو سے واپس ان کو بھیج دیا گیا ہے کراچی اور کور کمانڈر کراچی. بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہے, اہم ترین پوسٹ کہلائی جاتی ہے, سینسٹیو پوسٹ کہلائی جاتی ہے ہر اعتبار سے, کیونکہ کراچی پاکستان کا نمبر 1 سٹی ہے بندرگاہ کے اعتبار سے. اور پھر وہاں پہ جو کچھ انسرجنسیز ہوتی ہیں اور خاص طور پہ ایک جو سلسلہ شروع ہوا ایم کیو ایم کے خلاف, الطاف حسین نیٹ ورک کے خلاف جو آپریشن, تو اس میں کنٹینیوٹی ہر صورت میں رکھنی ہے, لہٰذا واپس. اور اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے ہوا تھا کہ جنرل بلال اکبر تھے, میجر جنرل وہاں ڈی جی رینجرز تھے, پھر کور کمانڈر آئے, وہ بھی اہم عہدوں پر تعینات رہے. اس کے بعد یہ اگلی پوسٹنگ جو ہے وہ ہے جنرل نعمان محمود, صدر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی, ان کو لگایا گیا ہے. یہ کراچی میں تھے اور ان کا آپس میں ہو گیا جی. پھر ایک اہم ترین پوسٹنگ وہ کی گئی ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں جی ان کو گجرانوالہ, کور کمانڈر گجرانوالہ تھے, ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا. ہیڈ کوارٹر میں کوارٹر ماسٹر جنرل ان کو لگایا گیا ہے. جبکہ ایک اور اہم پوسٹ اس پہ بھی تعیناتیاں ہوئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ 2 پروموشنز بھی ہوئی ہیں. میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک پاک فوج کے ایڈجننٹ جنرل ہوں گے. یہ بھی اہم ترین پوسٹ ہوتی ہے جی ایڈجننٹ جنرل کی. یہ اس کے علاوہ جو جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی, ان کو کور کمانڈر پشاور بھیج دیا گیا ہے. ان کو کور کمانڈر پشاور کیوں بھیجا گیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ ان کی اس وقت ہمارا جو سب سے زیادہ برننگ ہے جی وہ ویسٹرن بارڈر ہے. وہاں پہ سب کچھ جو کھچڑی پکنی ہے مستقبل میں وہ ویسٹرن بارڈر افغانستان, اور بہت ہی حساس ترین معاملہ ہے. اور جنرل فیض بطور ڈی جی آئی ایس آئی سارے آپریشن کو دیکھ رہے تھے, سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے, اور اس لیے ان کو کور کمانڈر پشاور بھیجا گیا ہے تاکہ مستقبل میں پاک ایران بارڈر کا معاملہ, پاک افغان بارڈر کا معاملہ, صوبہ خیبر پختونخوا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر دیکھی جائیں گی. اور اس لیے جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور لگایا گیا ہے. اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر جو کہ ایڈجننٹ جنرل تھے, ان کو لگایا گیا ہے جی کور کمانڈر گجرانوالہ. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو میں بتا چکا ہوں کوارٹر ماسٹر جنرل لگایا گیا, یہ بھی اہم ترین پوسٹ تھی. اور عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کو کور کمانڈر گجرانوالہ بھیجا گیا. کور کمانڈر گجرانوالہ سے اب وہ کیو ایم جی ہیڈ کوارٹر آ چکے ہیں. تو یہ اہم ترین پوسٹنگ ٹرانسفر. کور کمانڈر پنڈی پہلے ہی تبدیل کر دیا گیا تھا, ساحر شمشاد صاحب کو لگایا تھا, لودھی صاحب کو. تو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس میں ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ایک نئی بساط بچھا دی ہے اور نیا نقشہ سامنے آ گیا ہے.
اب آتے ہیں جی DGISI کے نام پہ. DGISI کے لیے تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گئیں. اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر عمران خان سے. وہاں پہ 3 نام زیر بحث تھے، 3 نام، اور ندیم انجم جن کو لگایا گیا ہے یہ نمبر 1 ٹاپ پہ تھے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ انہی کو یہاں پہ لگایا جائے DGISI کے طور پہ، کیونکہ اس طرح کے جو ان کا پروفائل ہے اس کے اکارڈنگلی یہ بہت ہی ناگزیر تھے. باقی 2 نام تھے ان کا ہم ڈسکس نہیں کرتے. 2 نام تھے زیر بحث تھے، زیر غور تھے، اور آصف غفور صاحب کا نام بھی آیا تھا، اور نعمان کا نام، لیفٹیننٹ جنرل نعمان کا نام بھی آیا تھا. تو یہ دونوں نام پیچھے چلے گئے، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم وہ اتفاق سے یہ فیصلہ ہوا ہے. اور اب آتے ہیں جی جنرل فیض حمید صاحب کے جانے پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ہے وہ امپائر جس کا ہم نے نام نہیں لیا تھا، تو امپائر تھے جنرل فیض صاحب. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں، یعنی پہلا دور کہہ رہا ہوں، یہ نااہلی سے پہلے کی بات ہے، تو جب DGISPR تھے لیفٹیننٹ جنرل باجوہ صاحب، عاصم باجوہ، تو ان کو جب DGISPR کے عہدے سے ہٹایا گیا تو بہت خوشیاں منائی گئیں. اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے جو اب کے ترجمان ہیں زبیر صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھا ہم نے ان کو بندوقیں صاف کرنے پہ لگا دیا ہے. اس کے بعد DGISI تبدیل ہوئے تو DGISI کے طور پہ آئے تھے مختار صاحب، لیفٹیننٹ جنرل مختار یہ آئے تھے. اور جب وہ آئے تو ان پہ بھی شادیانے بجائے گئے کہ اب ہمارے سارے معاملات سیٹ ہو گئے. تو لیفٹیننٹ جنرل مختار جو تھے اس پہ کیوں اتنی شادیانے بجائے گئے تھے شریف فیملی کی طرف سے؟ کیونکہ ان کی رشتہ داری بنتی تھی کہیں چودھری منیر صاحب سے، جو کہ سمدھی ہیں مریم صفدر صاحبہ کے. اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ افواج پاکستان میں کوئی آئے کوئی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں کا جو ڈسپلن ہے، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ دنیا ہی اور ہے. وہاں ہر چیز قاعدے اور ضابطے کے مطابق دیکھی جاتی ہے، اور سب ود ان انسٹیٹیوشنز، اور سب انسٹیٹیوشنز کے تابع ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایک اتھارٹی کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیے، اتھارٹی صرف ایک ہی ہے ادھر، اور وہ ہے آرمی چیف کی. وہ حکم چلتا ہے. کور اپنے اپنے کورز میں اتھارٹی ہیں. تو یہ ذہن میں یہ اصل میں بھول گئے. دوسرا، اب فوج کا کلچر کافی تبدیل ہو چکا ہے. اب وہ جو ہے ذاتی معاملات طے جو کیے جاتے تھے ماضی بعید میں، میچ فکسنگ کر لی جاتی تھی، وہ اب اس کا دور رہا نہیں. اسی لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو انتخاب کیا تھا، یہ بھی نواز شریف صاحب نے یہ سوچ کے کیا تھا کہ یہ کمزور ترین ہے، اور ورنہ تو نام لیا جا رہا تھا لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم صاحب کا اور دیگر کا، تو ان کو انہوں نے ڈراپ کیا تھا اور قمر جاوید باجوہ صاحب کو لے کے آئے تھے. تو قمر جاوید باجوہ صاحب بھی آئے تو وہ آرمی چیف، وہ پاک فوج کے سربراہ تھے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ نہیں تھے. انہوں نے یہ بات نواز شریف صاحب سے بھی کہی، انہوں نے یہ بات شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی کہی، یہ بات انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی کہی کہ ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں. آپ کا جو حکم بھی آئے گا ہم آئین اور قانون کے مطابق اس کی اطاعت کریں گے اور آپ کو سیلوٹ بھی کریں گے. تو یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے یہ اب شادیانے بجا رہے ہیں. تو فیض حمید صاحب نے جی بھرپور دور گزارا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بھرپور دور گزارا، پریس میں بھی رہے، نیشنل میں بھی، انٹرنیشنل پریس میں بھی رہے، اور بھرپور اننگز کھیلنے کے بعد اب وہ کور کمانڈر پشاور تعینات کیے گئے ہیں. اور اب ذرا تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ ایک ٹھہراؤ آئے گا، کیونکہ اب ان کے پاس کیا ہوگا بیچنے کے لیے، شریف فیملی کے پاس یا اپوزیشن کے پاس یا مسلم لیگ نواز کے پاس، کیونکہ اب وہ کیا کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے. تو انڈین میڈیا خاص طور پہ ایک نیا سلسلہ، ایک نئی کیا کہنا چاہیے کمپین چلا رہا تھا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو آپس کے اختلافات، یہ ساری چیزیں جی بلشٹ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ایک نیا دور، نیا آغاز. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کی پولیٹکس کیا رنگ اختیار کرتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، ایک نیا باب شروع ہوگا،
اور اس میں کیونکہ اب ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیے کہ آج کے دن جو نیب آرڈیننس ہے وہ بھی آ چکا ہے، اور اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ یکدم بہت سارے طبقوں کو NRO دے دیا گیا ہے، اور اس میں ٹیکس میٹرز جو ہیں وہ نیب کی دسترس سے نکال دیے گئے ہیں۔ پھر جو نیک نیتی سے غلط کام بھی ہوگا اس کو بھی کور کر دیا گیا ہے، بیوروکریسی کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ایک نیا دور جو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ شروع ہوگا نیب آرڈیننس کے بعد۔ اس سائڈ پہ بھی کافی ریلیف محسوس کریں گے اور ایکٹیویٹی بڑھے گی، اکنامک ایکٹیویٹی، ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی، اور جو حکومت کے رکے ہوئے کام ہیں جو بیوروکریسی نہیں کر رہی تھی وہ بڑھے گی، ذرا افسران دھڑلے سے کام کریں گے، اور اس میں یقیناً اگر کوئی ایک آدھ غلط ہوگا وہ پکڑا بھی جائے گا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو ماضی میں بھی DGISI جو ہے وہ ہمیشہ خبروں کی زینت بنے رہے، اور وہ خواہ DGISI آپ کے اشفاق پرویز قیانی صاحب ہوں، مختار صاحب ہوں، رضوان صاحب ہوں، یا پھر کوئی اور جتنے بھی DGISI ہیں، ایون آپ کے شجاع صاحب تھے، لیفٹیننٹ جنرل شجاع رہے ہیں، تو جتنے بھی شجاع پاشا، تو جتنے بھی DGISI رہے وہ ہماری مقامی اور عالمی ذرائع ابلاغ کی زینت بنے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ISI دنیا کی نہ جانی پہچانی ایک ایجنسی ہے، اور دنیا اس کو جانتی ہے، دنیا اس کو دیکھتی ہے، اور ISI دنیا بھر کی ٹاپ ریٹڈ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، خواہ وہ CIA ہے، خواہ وہ را ہے، خواہ وہ موساد ہے، خواہ وہ MI6 ہے، تو ان سب کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نہ ہوتی ISI، تو پاکستان کا اللہ جانے کیا حشر کیا جا چکا ہوتا۔ پچھلے 20 سالوں میں دنیا بھر کے انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہی تھیں، بلوچستان کو کلٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے، سندھ کو کلٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے، قبائلی علاقوں کو کلٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے، الطاف حسین جیسے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ انڈکٹ ہو چکے تھے، تو ان سب کا صفایا کیا۔ تو دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔